بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ برادران اسلام، تمام دیکھنے سننے والے میرے جتنے بہن بھائی ہیں، اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے خاندان، آپ کی فیملی سب کو اپنی امان، اپنی حفاظت میں رکھے۔ کل انسانیت کو اللہ رب العزت اس وبا سے، اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ دنیا اس وقت ایک کرب میں ہے، دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، کچھ حیرت میں ہے۔ یہ ایسی پرہجوم اور پر رونق دنیا اچانک سے خاموش ہو گئی۔ لگتا ہے کہ زندگی ٹھہر سی گئی ہے۔ ہم یورپ میں رہنے والے لوگ، برطانیہ کے مقیم، یورپ، برطانیہ، امریکہ، یہ جو دنیا ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑی مصروف دنیا تھی۔ بہت زیادہ اس میں حرکت تھی، دن رات فیکٹریاں، کارخانے، شفٹیں چلتی تھیں۔ اس وقت پورا یورپ سنسان ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ برطانیہ کی فضا کے اندر گزشتہ 20 سالوں میں نے ایسی خاموشی نہیں دیکھی۔ یہی حال امریکہ کا بھی ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ اتنا تو سب کو سمجھ میں ہے کہ یہ کیسے ہے کہ ایک نادیدہ وائرس ہے جس کے کچھ سمٹم ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ علاج ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ دریافت نہیں ہوا، اپنے اپنی باتیں، اپنے اپنے ٹوٹکے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں کنفرم ہیں کہ موت کا بازار گرم ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ مصروف گورکن ہے، قبر کھودنے والے سب سے زیادہ مصروف ہیں۔ سینکڑوں، ہمارے برطانیہ میں سینکڑوں لوگ روز مر رہے ہیں۔ یہی حال اٹلی کا بھی ہے، اسپین کا ہے۔ دوستو، یہ بات میں بڑے انتہائی اختصار اور بغیر کسی زیادہ انفارمیشن دینے کے، کیونکہ میں ذاتی طور پر خود اس کے عام لوگوں کے لیے اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ اس کے بیماری کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی آپ ابھی سے ڈیٹا جمع کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ عام لوگ اس سے دور رہیں۔ لیکن اس بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کچھ لفظ میں نے بولے ہیں۔ یہ کیوں ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز اصل یہ ہے۔ ایک تو اس کائنات کا جو مالک ہے، خالق ہے، جس نے یہ بنائی ہے اور جس کی یہ ملکیت ہے، جو مالک الملک ہے، جو خالق ہے، احسن الخالقین ہے، یہ اس کی اب اپنی مرضی ہے۔
یہ لفظ ذہن میں رکھیں، مرضی، اللہ کی رضا، اس کی منشا، اس کی چاہت، یہ ہے اللہ کی چاہت، یہ ہے اس کی منشا، یہ ہے اس کی مرضی، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، وہ ہے طاقت والا، قوت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی ہی طاقت ہے۔ اس نے سب کو، جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے تھے، جھکا دیا ہے۔ اس نے بہت کچھ تبدیل کیا ہے اور تبدیل کرنا ہے اور تبدیل ہونا ہے۔ دنیا ایک نئی صورت میں یقیناً آئے گی۔ ہر سنچری کے انہی دہائیوں میں نے گزشتہ تقریباً 4-5 صدیوں کو میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے اس حوالے سے، تو یہ تقریباً اس صدی کے سرے سے، چونکہ جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس کچھ ہجری کیلنڈر کے حساب سے بھی ریکارڈ موجود ہے، آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے، جو سب سے زیادہ آپ کو آسان میسر آئے گی وہ آپ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء دیکھ لیں۔ حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری نے ان چیزوں کو بعض مواقعوں پر جمع بھی کیا ہے، تو آپ کو ہجری کیلنڈر کے ریفرنس سے یہ چیزیں وہاں پر آپ کو ملیں گی۔ عیسوی کیلنڈر کے حوالے سے یہ چیزیں آسانی سے آپ کو گوگل سے بھی مل سکتی ہیں کہ سنچری کے سرے سے یہ وائرس ہر پچھلے 400 سال سے تقریباً 1600 19 20 22 23 24 30 تک 1700 پھر یہی پھر 1800 پھر 1900 اور اب یہ 2020 وائرس ہیں، مرض ہیں، اس کے نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وبا عالمی پھیلی ہے، لاکھوں ملین انسان اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ اصلاً مالک کی یہ دنیا ہے، وہ اپنی دنیا کو بہتر کس طرح سے بہتر رکھ سکتا ہے، رکھتا ہے، چلاتا ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ ہماری عقل اور شعور وہاں تک نہیں جاتا۔ اصل معاملہ بے شمار اس کے نتائج نکلتے ہیں، سمندر صاف ہو رہے ہیں، فضا آلودگی سے صاف ہو رہی ہے، جنگلی حیات، جنگلی حیوان آزادی کے ساتھ ان کا ایک اپنا نظام ہے، سمندروں کی مخلوق، آبی مخلوق، اس کے اندر ایک بہت بڑا تغیر و تبدل واقع ہوا ہے۔ الغرض میں دیکھ رہا تھا برطانیہ میں پچھلے 20 سال میں ہمیں کوئی پرندے اتنے نظر نہیں آتے تھے، اب مجھے پرندے نظر آتے ہیں۔ فضا بدل گئی ہے، خدا جانے کہ آگے ہم کیا دیکھیں گے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اگر فضا بدل رہی ہے، سمندروں کے پانی بدل رہے ہیں، جنگلی حیات بدل رہی ہے، میں آپ ہم سب اشرف المخلوقات حضرت انسان ہیں، کیا اس کی تبدیلی ہم پر بھی ہو رہی ہے؟ تو جناب پہلا جواب یہ ہے، بلا شک و شبہ ہو رہی ہے۔ ایسے مواقع پر بہت سے انسان، بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان، اور انسان میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے مذاہب سے لوگوں کا تعلق ہے، وہ جو بھی ہے وہ غور و فکر میں مبتلا ہوتا ہے، اسے تفکر کا موقع ملتا ہے، غور کرنے کا موقع ملتا ہے، سوچ و بچار کرنے کا اسے موقع میسر آتا ہے۔ یہ تنہائی، یہ خلوت اسے ماتھا جھکانے کا موقع دیتی ہے، اور بندہ افلاک پر، مظاہر فطرت پر، اس سارے نظام پر غور کرتا ہے۔ اور جب غور کرے گا، فکر کرے گا، یہ جستجو کرے گا، تو قرآن کی یہ دعوت ہے، افلا یتفکرون افلا یتدبرون، تدبر و تفکر کی دعوت قرآن کی ہے۔ قرآن نے بڑے کھول کر مظاہر فطرت کو بیان کیا ہے۔ سورج، چاند، تارے، زمین، سمندر، ہوائیں، بارشیں، یہ سب مظاہر فطرت ہیں۔
یہاں تک کہ قرآن نے ان حیوانی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا ہے. سورہ عنکبوت، سورہ نمل، سورۃ الفیل، ہاتھی کی نام سے سورت، چونٹی کے نام سے سورت، مکڑی کے نام سے سورت. یہ قرآن نے ان سب مظاہر کو ہمارے سامنے رکھنے کا مقصود یہ تھا کہ انسان تفکر و تدبر کرے اور اپنے مالک حقیقی کو پہچانے. جس رب نے مجھے آپ اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس بنانے کا ایک مقصد ہے، ہم اس مقصد کو بھول گئے. ہمارا مقصود اللہ ہے، لا مقصود الا اللہ. ہم اپنے مقصود سے دور ہو گئے، اپنے مالک سے دور ہو گئے. جہاں اس وبائی مرض کے دوسری چیزیں ہمارے سامنے بیسوں خیر و شر کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یہ مجھ جیسوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، یہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے پروردگار کی طرف سے وارننگ ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ دعوت ہے، اللہ کی دعوت ہے. اس کو دعوت سمجھیں، اس کو اپرچونٹی سمجھیں، موقع سمجھیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایک اور موقع عطا فرمایا ہے. رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک موقع مل گیا ہے. زندگی کی گہما گہمی، زندگی کی ان ہنگامہ دن رات پرتعیش زندگی کے اندر ہمیں شاید اپنے مالک کا خیال بھول گیا. ایک دنیا کی لذت ہے، دنیا کی کشش ہے، دنیا کا ایک مزہ ہے، ہم دنیا میں کھو گئے. یہ رب کی دعوت آن پہنچی ہے، یہ رب کی دعوت ہے. ہم نے مؤذن کی آواز کو ٹھکرا دیا، حی علی الصلاح کو ہم نے ٹھکرایا، حی علی الفلاح کو ہم نے ٹھکرایا. مؤذن چیخ چیخ کے کہتے رہے، صدائیں بلند ہوتی رہیں، شہر محلوں میں آوازیں گونجتی ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ان ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں آذان کی آواز آپ سن پاتے ہیں. اور آذانیں ہوتی رہیں اور ہم بہرے رہے. ہم سمجھتے رہے کہ یہ ملا کی صدا ہے، ملا کی آواز ہے، یہ مسجد سے مؤذن بول رہا ہے. مسجدیں ویران تھیں. آج آپ مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ موت کا رقص ہے، موت کا پہرا ہے، لیکن مالک نے دروازے بند کر رکھے. موقع ہے میرے بھائی، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ہماری آنکھوں میں پردہ ہے. مجھ جیسے لوگ دنیا کی لذت میں، مال کی لذت، اولاد کی لذت، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، میں نے یہی سمجھا کہ میری کل زندگی کا مقصد میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے. میرا کل مقصد میری بیوی ہے، کل مقصد میرا ایک اچھا گھر تیار کرنا ہے، اچھی گاڑی تیار کرنی ہے، ایک پرشکو شان و شوکت والی زندگی تلاش کرنی ہے. میں بھول گیا کہ میں مسلمان ہوں. ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک وعدہ عہد ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے. ہم اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم دو گواہیاں دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے رہے ہیں. گواہی دے کر پھر ہم نے آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے. یہ رب تعالی کی دعوت آن پہنچی ہے میرے بھائی.
میں 2-4 دن پہلے اپنے بچوں کو سامنے بیٹھا بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آپ اس زمانے میں ہوتے، اب پیدا ہوئے ہو، میرے گھر میں پیدا ہوئے ہو، اس دور میں پیدا ہو، کبھی خیال آیا ہے کہ آپ اس زمانے میں اگر پیدا ہوتے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تھا، اور حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے، بدر و احد میں تم حضور کے ساتھ ہوتے، مکہ و مدینہ میں ساتھ ہوتے؟ یہ خیال آیا؟ تو میرا بیٹا بڑا کہنے لگا بالکل آیا ہے. میں نے کہا اچھا، تو کیا خیال ہے؟ کہتا جی بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں یہی خیال ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کبھی خیال آیا ہے کہ تم کربلا میں ہوتے، امام پاک کے ساتھ ہوتے، امام کے ساتھ لڑتے، یزیدیوں کا مقابلہ کرتے؟ کہتے بالکل خیال آیا. میں نے کہا بچے بات یہ ہے، یہ پہلی بات ہے کہ یہ خیال ہی ہے اور خیال رہنا ہی چاہیے، نوکے زباں آنا ایک اور معنی دے جائے گا. میں اس کا ایک اور رخ رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے نبی دعوت دیتے ہیں، رسول دعوت دیتے ہیں، رسول کی دعوت پر جو لبیک کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ رسول کے سامنے مخالف دشمن ہوتے ہیں. یہ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کہاں کھڑے ہونا تھا، یہ ایک حسن ظن ہے تمہارا. تمہیں خیال کر رہے ہو کہ تم رسول کی دعوت کو قبول کرتے، یہ تمہارا خیال ہے، یہ تمہارا حسن ظن ہے، لیکن تم کہاں ہوتے یہ تمہیں نہیں پتا. کہتے یہ تو بات ہے. میں نے کہا پھر سنو بات، ایک ہے نبیوں کی دعوت، ایک ہے رسولوں کی دعوت، ولیوں کی دعوت، علماء کی دعوت، مؤذن کی دعوت. مؤذن کی دعوت ہے حی علی الصلاۃ. اہل علم صاحبان محراب و منبر دعوت دیتے ہیں، وعظ و نصیحت و تبلیغ کرتے ہیں، توبہ کی طرف بلاتے ہیں. اولیاء کاملین بلاتے ہیں، توبہ کراتے ہیں، دل کی پاکیزگی، اخلاق کو بہتر کرنا. انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت ہے، رب کی طرف بلانا، اور پھر وہ باقی معاملہ. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. مؤذن نے کھڑے ہو کے کہہ دیا، عالم نے واز کر دیا. نبی کی دعوت کا ایک انداز ہے، وہ دعوت دیتا ہے، اور اس دعوت کا آخری پہلو جہاد ہوتا ہے. لیکن غور کرو، ایک دعوت اللہ بھی دیتا ہے، اور یہ ہے اللہ کی دعوت. جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اگر حضور کے زمانے میں ہوتے تو حضور کی دعوت کو قبول کرتے، حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے کربلا میں، خیال کرتے ہیں، آج انہیں رب حسین کی دعوت آ گئی ہے، آج رب محمد کی دعوت آن پہنچی ہے، آج رب ابراہیم کی دعوت آن پہنچی ہے، آج ہمارا رب ہمیں دعوت دے رہا ہے. اس کا انداز یہ ہے، اللہ جب دعوت دیتا ہے تو اس کا انداز اپنا ہے. اللہ کی دعوت مؤذن کی اذان کی طرح نہیں ہوتی، مولانا کے واز کی طرح نہیں ہوتی. اللہ جب دعوت دیتا ہے تو پھر اس طرح سے دیتا ہے. یہ دعوت پہنچ گئی ہے، آئیے رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اپنی جبینوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیں، عہد کریں، پکا عہد کر لیں کہ اب جو جاتا ہے چلا جائے، پروردگار تیری بارگاہ سے آئندہ ماتھا نہیں اٹھے گا. نماز کا عہد کر لیں،
پکی نماز پڑھنے کا عہد کر لیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی 30 سال مجھے تقریباً امامت و خطابت میں گزر گئے ہیں، 30 سال۔ میں نے 89 میں جمعے کا آغاز کیا تھا، اب لگ بھگ 30 سال پورے ہو گئے۔ 30 سال کی زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ تقریباً لائنوں میں آتا ہے، 8-10 لائنیں بنتی ہیں۔ میں نے جو سمجھا ہے، میرے پاس یہ میرے ارد گرد اوپر بے شمار میرے پاس کتابیں ہیں، اس سے زیادہ کتابیں میں نے دوستوں میں تقسیم کی ہوں گی۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں، پہلی چیز، پہلی نقطہ جو میں سمجھا ہوں وہ رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اس ماتھے کو رب کی بارگاہ میں رکھنا ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ روٹی کھانا پینا پہننا کپڑے، وہ یہ جو کچھ آپ کی زندگی ہے، رب نے اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، یہ وجود خود ایک نعمت ہے۔ نماز ہے مطالبہ، عبادت ہے، اور عبادت کی جو صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اس کی پہلی شکل نماز ہے، پہلی شکل نماز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مشرفہ میں اعلان نبوت کرنے کے بعد نماز ادا فرمائی۔ وہ نماز اگرچہ کہ وہ نبیوں کی نماز تھی، باقاعدہ نماز، بالکل ہجرت سے پہلے فرض ہوئی عام مسلمانوں پر، لیکن اور حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کے معمول کے اندر اگر تیز آندیاں بھی چلیں، خوف پھیلا، تو سرکار نے باقاعدہ نماز صلاۃ الخوف ادا کی۔ اگر آپ کو عید ملتی ہے تو نماز عید ہے، مرتے ہیں تو نماز جنازہ ہے۔ رب کی بارگاہ میں جھکنا، یہ عہد کریں۔ اس وقت ایک شور ہے کہ پاکستان میں مساجد کو بند کر دیا گیا، جمعے کے لیے روکا جا رہا، یہ اس کو ایک سیاسی بھی شکل اس کو دی جاتی ہے۔ میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا اور اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو گھر میں، ہر گھر کو مسجد بنانے میں شرع نے کہاں روکا ہے؟ شریعت کی کون سی جزی آپ کے پاس ہے؟ بلکہ میں ثابت کر سکتا ہوں شرع شریف کے اندر ہر گھر کے اندر مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایک تعین مقام کا تعین کرنا کہ گھر کے اس حصے میں نماز پڑھی جاتی ہے، گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، گھر میں نماز پڑھی، اس سے کس نے روکا ہے؟ ہم تو نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اس دھرتی پر لگے تو سرکار کے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا، جناب پاک کر دیا۔ یہ زمین طیب بھی ہوئی اور زمین مسجد بھی بنی، یعنی ظاہری نجاست اگر نہ ہو تو آپ وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے نماز کا ایک عہد کریں پکا کہ کسی قیمت پر نماز کو ہم نے ترک نہیں کرنا۔ سفر ہے، حضر ہے، مرض ہے، کچھ بھی گزر جائے، آج عہد کریں کہ آپ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ انما یامر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو نشانی بیان کی ہے نا، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ میں نے امامت کی ہے، یہاں بھی امامت کی ہے۔ ہماری مسجدیں میرے بھائی ویران تھی، لوگ جمعے پر اس وقت آتے تھے جب خطیب بالکل آخری خطبے، عربی کے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا، اور لوگوں کی بحثیں کہ یہ خطیب صاحب سیاسی بات۔ کتنے خطیب سیاست کرتے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے۔ آپ اس مسجد میں نہ جائیں، آپ کو اس کے متبادل 20 جگہ مل جائیں گی جہاں خدا اور رسول کا دین بتایا جاتا ہے۔ یہ ایکسکیوز ہے۔ مسجدوں کو آپ نے ویران کیا، پوری دنیا سناٹا بھر دیا میرے رب نے۔ یہ اللہ کی دعوت آن پہنچی ہے، یہ تنبیہ ہے۔ ایک بات یہ میں نے زندگی کے جو کچھ پڑھا سمجھا، اس کا خلاصوں میں سے پہلا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے۔
دوسری چیز، 3 چیزیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. میں نے یہ سمجھا ہے. میرے کل مطالعے کا خلاصہ یہی ہے. میں 30 سال کا ایک سٹوڈنٹ، طالب علم ہوں دین کا. میرا کوئی عالم مفتی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. میں ایک طالب علم ہوں. میں یہ سمجھا ہوں دوسری چیز ماں باپ. آپ نے ان کے عیب نہیں دیکھنے، ان کا مال و دولت نہیں دیکھنا، آپ نے صرف رشتہ ماں اور باپ کو دیکھنا. ماں باپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی مرشد نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، آپ کے حسن سلوک کا حقدار نہیں. ماں باپ آپ کی جنت، آپ کی نعمت، آپ کی دولت. ماں باپ آپ کا خزانہ. ماں باپ آپ کا سکھ. ماں باپ آپ کے دل کا چین. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت. وہ خوش نصیب ہے کہ جن کے پاس ماں اور باپ ہے. آج میں پردیش میں بیٹھا ہوں، عجب ہنگامہ سے زندگی بھری تھی. اچانک زندگی ٹھہر گئی. آج اگر کسی شے کی کمی محسوس ہوئی ہے تو وہ ماں اور باپ ہے. آج پیچھے پلٹ کے جب دیکھتے ہیں، نہ ماں کی دعا نہ باپ کی دعا. آج محرومی اس سے ہے. تیسری چیز میں عرض کر کے نماز مغرب بالکل قریب آن پہنچی ہے. حسن سلوک کا پہلے حقدار آپ کے ماں باپ، رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، اہل و عیال ہے. یہ کنبہ آپ کا. اس کی جو ترجیحات ہیں وہ ماں باپ بیوی بچے یہ ہے. اس کے بعد تیسری بات، مخلوق خدا کا حق. کلام مجید نے کہا ہے، پوری ترتیب بیان کی ہے. پوری قرآن نے ایک ترتیب بیان کی ہے. اب ہم نے قرآن کو کہا نا چھوڑ دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. عامت الناس کو، میں عام لوگ، اہل علم کی بات نہیں کہہ رہا، میں تو ان سے بہت چھوٹا طالب علم ہوں. میں عام الناس کہہ رہا ہوں. آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ قرآن اس ساری کائنات کے مالک کا کلام ہے. اس کائنات کے مالک کا کلام ہے. جو حکمت اس میں ہے، جو بہتری اور خیر میرے لیے، اس انسانیت کے لیے اس میں ہے، وہ اور کسی شے میں نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں معلومات ہی نہیں ہے. نہ ہم نے پڑھا، نہ ہم نے سیکھا، نہ سیکھنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی. ہماری کانوں کے چسکے ہی اور ہے. ہم نے جو واعظ و نصیحت علماء سے سنا وہ بھی ہمارا معیار ہی کوئی اور ہے. ہم اپنے کانوں کو چسکا دیتے رہے، آوازوں کی لذتیں لیتے رہے، شعروں کے مزے لیتے رہے، اور رب کا پیغام ہم بھولے رہے. دعوت قرآن کو ہم نے نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا، اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے، پگڑیاں کھینچتے، گریبان پکڑتے گزر گئے. یہ مجھ سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا. آئیے آگے بڑھیے، لوگوں کی مدد کیجیے، خدمت خلق کیجیے، بے سہاروں کا سہارا بنیے، ان لوگوں کے دروازوں تک راشن پہنچائیے، ان کی روٹی روزی کا بندوبست کیجیے. اہل پاکستان ہوں بالخصوص،
یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کل انسانیت، انگلینڈ کے اندر رہنے والے بہت سے لوگوں کے حالات خراب ہیں، مجھے پتہ ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، سوشل بینیفٹ بھی کوئی انہوں نے تھالی پہ رکھ کے کل گھر میں نہیں پہنچا دینا، ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگوں نے لائف گزار رہے ہیں، ویکلی کماتے تھے، ویکلی خرچ کرتے تھے، حالات بدل گئے، سفید پوش لوگ ہیں، اللہ کو راضی کریں سجدوں کے ذریعے، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں سے ان لوگوں کا حصہ نکالیں، لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں، با اعتماد لوگوں کو دیں جو آپ کی امانت کسی جگہ تک پہنچا سکے۔ پاکستان میں بیسوں سینکڑوں ہزارہ لوگ ہیں جو اس وقت مشکل میں ہیں، آپ کی جہاں تک پہنچ ہے، جہاں تک رسائی ہے، آپ ان لوگوں کی مدد کریں۔ بہت سے لوگ جو سوال نہیں کریں گے، جو نہیں مانگیں گے، ان کے بچے شرم و حیا کی وجہ سے ان کی حالت عجیب ہوتی ہے، وہ گھر کا سامان بیچتے ہیں، زیور بیچتے ہیں، جن کے پاس زیورات بھی نہیں ہوتے۔ عجب دنیا ہے۔ کوشش کریں، میرے رابطے میں بہت سے لوگ مجھ سے رابطے میں آتے ہیں، میری ناچیز ہستی ہے، میں جہاں تک کر سکتا ہوں، میری اپنی ایک چھوٹی سی کیپیسٹی ہے، تو دوست بھی کچھ مل کے میرے ساتھ تعاون کر دیں تو میں بتا سکتا ہوں، رہنمائی کر سکتا ہوں کہ بہرحال مدد کیجیے۔ ہماری انجمن مہریہ نصیریہ پاکستان میں دربار عالیہ گولڑہ شریف حضور شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انجمن کو قائم کیا تھا۔ آج اس کی قدر محسوس ہو رہی ہے، فیس بک پر، میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں، ہماری انجمن مہریہ نصیریہ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے، اور ہر ضلع، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر الحمدللہ ان کے ہمارے چیئرمین کامران عدیل صاحب، ان کی ٹیمیں بہت زیادہ متحرک ہیں۔ پاکستان کے رہنے والے لوگوں سے میری یہ اپیل ہوگی وہ انجمن مہریہ نصیریہ کے ساتھ تعاون بھی کریں جو صاحب ثروت ہیں، اور جن لوگوں کو کوئی ضرورت پیش آئے کسی خاندان کے لیے، وہ بھی انجمن سے رابطہ کر کے وہ اپنی ضرورت بھی وہاں سے پوری کریں۔ یہاں برطانیہ کے اندر حضور قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی شہزادہ حضور نصیر ملت سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑہ شریف، آپ دعا گو بھی ہیں، آپ نے انجمن کے لوگوں کو بار بار تاکید بھی فرما رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں لوگوں کی بھرپور مدد کریں۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔